بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان. آج بہت سے ٹاپکس پہ ہم نے بات کی. یونان کشتی حادثے کی پہلی میت میرپور آزاد کشمیر میں پہنچی، جنازہ پڑھا گیا. ایک بہت بڑا حادثہ جس میں سینکڑوں لوگ شہید ہوئے، اس پہ ہم نے بات کی. قدرتی آفات، اس وقت کلاؤڈ برسٹ بھی ہو رہے ہیں. ندی نالوں کے کنارے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے جان و مال کو بھی خطرہ ہے. 4-5 لوگ اس وقت تک جاں بحق ہو چکے ہیں آزاد کشمیر میں، اس پہ ہم نے بات کی. مقبوضہ جموں کشمیر میں انتہا پسند مودی سرکار نے جو کام جاری رکھے ہیں اس کی ایک اگزامپل ہم نے دیکھی کہ منی پور کے اندر جو 2 قبائل ہیں ان کی لڑائی ہے آپس میں. پولیس نے پارٹی بن کر وہاں پر خواتین کی بے حرمتی کروائی، گینگ ریپ ہوا ان کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کو برہنہ جو ہے پریڈ ان کو کروایا گیا پولیس کی نگرانی میں. اس پہ پوری دنیا چیخ اٹھی ہے. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، مختلف موضوعات پہ بات ہوئی ہے. کون کون مہمان تھے آج؟ انصر صاحب بہت بہت شکریہ. آج پاکستان کے ممتاز دفاعی تجزیہ کار جناب جنرل عبدالقیوم صاحب، سابق صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار محمد یعقوب خان صاحب، اسی طرح SDMA کے جو سربراہ ہیں آزاد کشمیر کے جناب ڈاکٹر لیاقت خان صاحب، وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. اچھا رائے صاحب، ہم نے یہاں پہ مختلف چیزیں ڈسکس کی ہیں. ظاہر ہے کہ جنرل قیوم صاحب ایکس سروس مین سوسائٹی، جس میں 40 لاکھ سے زائد ریٹائرڈ فوجی جو ہیں کام کرتے ہیں، اس کے نو منتخب صدر پہ منتخب ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہود اور ہنود ان دونوں کا وتیرہ یہی ہے کہ یہ ہمیشہ مسلمانوں کو اور مائنارٹیز کو تکلیف پہنچاتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی انصر صاحب، جنرل صاحب کا کہنا تھا کہ جو ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، جب وہ انتہا کراس کر جائے، جس طرح کے واقعات اس وقت مودی سرکار کے عہد میں ہندوستان کے اندر اور اسپیشلی مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں، یہ کہیں بھی جو ہے اس کی نہ تو انٹرنیشنل لا اجازت دیتا ہے، نہ ہی اخلاقیات جو ہیں وہ اس کی اجازت دیتی ہیں. اور یہ جو ہے اس وقت نہ تو وہاں کوئی سکھ محفوظ ہیں، نہ ہی کرسچن محفوظ ہیں، نہ ہی ہندو محفوظ ہیں، نہ ہی کشمیری محفوظ ہیں. اور یہ حالات جس طرف جا رہے ہیں، وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ قانون قدرت جو ہے وہ حرکت میں آئے گا، اور یہ جو کچھ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ انشاءاللہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. اچھا، ڈاکٹر لیاقت صاحب DIG بھی رہے، اب ظاہر ہے کہ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو بحیثیت سیکرٹری حکومت دیکھ رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہم جو قدرتی آفات ہیں ان کے مقابلہ کیا کہیں، مقابلہ تو انسان بس کوشش کرتا ہے. جو اللہ کی طرف سے ایک آفت آتی ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ سے رحم مانگ سکتے ہیں. تو اس کے لیے پلاننگ انہوں نے کر رکھی ہے، زمین پہ ان کا ڈپارٹمنٹ بھی کام کر رہا ہے. کیا کہتے ہیں انصر صاحب؟ جہاں تک قدرتی آفات کا تعلق ہے، وہاں امریکہ جیسا جو ملک ہے وہ بھی بے بس دکھائی دیتا ہے، لیکن بہتر حکمت عملی سے ہم جو ہے وہ جانی نقصان اور مالی نقصان کو کم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر لیاقت صاحب جو ہیں وہ PhD ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں اس محکمے کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اس پہ موجود ہیں، اور ان کی جو چاہتے ہیں اللہ کرے کہ موسم بھی جو ہے وہ اتنی شدت نہ اختیار کرے اور وہ اس چیز کو ممکن بنا سکیں. لیکن وہاں انصاری صاحب جہاں حکومت کی یا اداروں کی ذمہ داری ہے، وہاں خود بھی ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف بلڈنگ کوڈز پہ جو ہے وہ عمل کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو آبی گزرگاہیں ہیں وہاں بھی ہمیں تعمیرات سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے. لیکن اتنے بڑے ثانیات ہونے کے باوجود 2005 کا زلزلہ ہم نے دیکھا، 2019 کا ہم نے یہاں میرپور میں دیکھا، لیکن اس کے باوجود نہ تو بلڈنگ کوڈز پہ عمل دکھائی دے رہا ہے اور نہ ہی ہم لوگ باز آتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ تعمیر جو ہیں وہ کرتے ہیں. اچھا، یہاں پہ سردار یعقوب خان صاحب، سابق صدر و وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ہم نے پوچھا کہ موجودہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب نے اسمبلی فلور پہ بتایا ہے کہ اس وقت منشیات کی سمگلنگ میں اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا آٹے کی سمگلنگ میں 15 سے 18 لاکھ روپے فی ٹرک اس وقت جو ہے لوگ کما رہے ہیں. اور ڈیلرز کو بھی انہوں نے ایک قصوروار قرار دیا کہ جن کو سیاسی بنیادوں پر جن لوگوں کو ڈیلرشپ دی گئی تھی. تو یعقوب خان صاحب نے کیا کہا ہے؟ یعقوب خان صاحب کا کہنا ہے کہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب چودھری انوار الحق ہیں، انہوں نے جو اپنی عملی زندگی کا آغاز ہے وہ جب وہ تعلیم سے فارغ ہوئے تو وہ فوڈ انسپیکٹر کے طور پہ انہوں نے کیا تھا. وہ محکمے کے اندرونی حالات جو ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے وہ اس محکمے سے الگ ہو گئے تھے. اور وہ انہوں نے کہا کہ ہماری جو بھرپور سپورٹ ہے وہ چودھری انوار الحق کے ساتھ ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ جس حد تک جو ہے وہ ریاست کی اداروں کی حالت میں بہتری لائی جا سکے اس کے لیے ہم کوشاں ہیں.
ڈیلرشپ کا انہوں نے کہا کہ ڈیلرز اگر واقعی انوالو ہیں تو ایک قلم کے اسٹروک کے ساتھ ان سب ڈیلرز کو فارغ کر جی یک جنبش قلم سے جو ہے وہ وزیر اعظم انہیں فارغ کر سکتے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں شاید اس طرح کے اقدامات ہوں گے۔ اور ایک سوال ہم نے ان سے یہ بھی سیاسی سوال کیا تھا، کیا آزاد کشمیر میں لوگوں کے اندر یہ ایک پائی جا رہی تھی بات کہ آزاد کشمیر میں پاکستان کے انتخابات کے ساتھ یہاں پر بھی شاید انتخابات کروا دیے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ توبہ کریں، کیا کہا؟ دیکھیں انصر صاحب، جو ہمارے ممبران اسمبلی ہیں تنقید کی جا سکتی ہے اور سیاسی لوگوں پہ تنقید ہوتی بھی ہے، لیکن آزاد کشمیر کے عوام نے انہیں 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے۔ ہماری پارلیمانی تاریخ گواہ ہے کہ یہاں تسلسل کے ساتھ انتخابات ہو رہے ہیں اور اعلیٰ یہاں پہ پارلیمانی روایات ہیں، اور بالکل سردار یعقوب خان صاحب نے اس چیز کی سختی سے تردید کی ہے کہ یہاں یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں اسمبلی جو ہے وہ نہ صرف معیاد پورے کرے گی، بلکہ ہماری یہ خواہش اور کوشش ہے کہ چودھری انوار الحق بھی جو ہیں وہ اپنا جو ہے وہ ٹینیور پورا کریں۔ جی، آج کا یہ خصوصی پروگرام آپ سماعت فرما سکتے ہیں FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان پہ بروز بدھ سہ 3 سے 4 بجے، جبکہ جمعرات کی شب یہ پروگرام میڈیم ویو پہ 936 کلو ہرٹز پر نشر ہوگا۔ فی امان اللہ، حافظ، گڈ بائے۔